أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں میری تمام بہت پیاری عزیز ساتھیوں کے؟ اللہ ہمیشہ ہم کو ایمان صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہمیں عافیت سے نوازے. آپ سب کو پاکستان کی آزادی بہت بہت مبارک ہو. یقیناً تھوڑا سا سن کے حیرانگی ہوئی ہوگی کہ نہ تو یہ اگست کا مہینہ ہے، نہ یہ 14 اگست ہے، نہ گرین بیجز کہیں دکھ رہے ہیں، نہ اناؤنسمنٹس ہوئی ہے کہ کل یوم آزادی کی چھٹی ہے. لیکن بہت پیاری بہنوں، تھوڑا سا اگر ہم اپنی تاریخ کو جانتے ہیں ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہم اپنی تاریخ کو جانتے ہیں قمری سسٹم کے اعتبار سے، ذرا سا سولر سسٹم سے باہر آتے ہوئے، سولر کیلنڈر سے باہر آتے ہوئے، یاد رکھیں چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو ہمارے پاس بینگ اے مسلم ہم دو طرح کے ڈیٹس کو دیکھتے ہیں. ایک ہمارے پاس قمری تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں اور ایک ہمارے پاس شمسی تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں جن میں جنوری، فیبروری، مارچ اور اپریل ہوتا ہے. اور ایک ہمارے پاس قمری اعتبار سے تاریخیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور اس میں ایک ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے. آج سے کئی دہائی اگر پیچھے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خطۂ ارض، یہ ہمارے لیے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ جس ملک کو لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس ملک سے ہم کو نوازا تھا، جب اس کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، جب اس کو روئے زمین پہ لوگوں نے پاکستان کے نام سے جاننا شروع کیا تھا، جب اسلام کو ایک الگ مذہب، الگ دین اور اس کے پیروکار کو ایک الگ مذہب، الگ دین کے فالو کرنے والے ایکسپٹ کیا گیا تھا گلوبلی، پوری دنیا میں جب ایکسیپٹنس آئی تھی ہاں جی اسلام ہے اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والے مسلمان ہیں، اور ایک ٹو نیشن تھیوری بتا دی گئی تھی کہ ہندو اور مسلمان کوئی کمپیریزن نہیں ہے، دکھنے میں سب ایک جیسے جسے نظر آتے ہیں، لیکن جس کے دل میں توحید داخل ہو چکی ہے وہ کبھی بھی شرک کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتا، نہ گندگی کو ایکسپٹ کر سکتا ہے جو شرک کی گندگی ہے. تو اس ٹائم اگر کئی دہائی پہلے ہم سوچتے ہیں اور وہ وقت یاد کرتے ہیں 1940 کا جو وقت تھا، اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوئی تھی، قرارداد منظور ہوئی، اور پھر مزید 7 سال کی جو اسٹرگل تھی، وہ ساری اسٹرگل اس چیز پہ تھی کہ قائد اعظم سمیت جتنے لوگوں نے ان کے نظریے کو سپورٹ کیا ان سب نے ایک لیگ بنائی اور ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم انڈیپینڈنٹلی، فریلی اور بالکل جسم و روح کے ساتھ ہم اسلام کے مذہب کو فالو کر سکیں، جہاں کانسٹیٹیوشن، جہاں ایوان میں قرآن کی بات ہوتی ہو، جہاں کے قانون، جہاں کے قوانین کو راسخ ملتا ہو اسلام کی روشنی سے، وہاں قرآن اور حدیث سب سے اوپر ہوں اور باقی آئین، باقی قوانین جو بھی مرتب کیے جائیں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جائیں گے. اس ایک نظریے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنے خون بہائے، کتنوں نے آخری بار اپنے بھائی کو اس ٹرین میں دیکھا جس میں گردنیں کٹی ہوئی تھی، کتنے شوہر تھے جن کی بیویوں کی عصمتیں پامال ہوئی، کتنے بھائی تھے جن کے ہاتھوں سے بہنیں چھوٹی اور سکھ مذہب کے لوگ لے گئے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا پھرتا دیکھا. یہ جس پاکستان میں آج ہم بیٹھے ہیں اور انڈیا کی سیکولر اسٹیٹ کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، آج کے لوگوں کو بہت زیادہ وہاں کا سسٹم اپیل کرتا ہے، وہاں کی کانسٹیٹیوشن اپیل کرتا ہے، وہاں کا سیکولرزم اپیل کرتا ہے، وہاں کے ڈریسز، وہاں کے ٹریڈیشنز، وہاں کے شادی بیاہ کے رسومات، وہاں موت فوت کے رسومات جس پاکستانیوں کو بہت اپیل کرتے ہیں، اگر ذرا سی مشقت اٹھائیں اور تاریخ میں جھانک کر دیکھیں کہ اس مذہب سے، کہ ہم پہ اس مذہب کی کوئی کرنیں نہ آ جائیں، ہم اس طرح سے پیلے رنگ کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے جیسے وہ لوگ اپنے مذہبی پیشوا کو سمجھتے ہیں کہ وہ یلو کلر میں، زردئی کلر میں ہوں گے تو وہ پیوریفائڈ ہوں گے. اگر صرف تھوڑی سا ٹائم نکالیں اور جان لیں کہ اسی سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے لکم دینکم ولی دین کی تو تفسیر بننے کے لیے پاکستان لیا گیا تھا، پاکستان کے لیے گردنیں کٹوائی گئی تھی، پاکستان کے لیے اپنے مال اور جائیداد ہندوستان کے اس خطے پہ چھوڑ کے آیا گیا تھا. دنیا میں جتنے ممالک بنے ہیں ان کے پیچھے کلمہ نہیں ہے سوائے ایک اسٹیٹ آف مدینے کے. ہاں وہ ایک اسلامی ریاست تھی، وہاں قرآن کو بالادستی حاصل تھی، اور پھر پوری روئے زمین پہ دنیا نے دیکھا کہ 1947 جسے ہم جانتے ہیں اس سن کو، جب
اعلان کیا گیا کہ ہاں پاکستان ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، جس کے کانسٹیٹیوشن قرآن کے مطابق ہوگا، جس کے وجود میں آنے کی وجہ ہی لا الہ الا اللہ ہوگی کہ ہاں یہاں ایک اللہ کو ماننے والے چاہیے، ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے کہ جہاں ایک اللہ کو ماننے والے، توحید کو ماننے والے ہوں، جن میں شرک کی کوئی نجاست، کسی شرک کے ایک دھبے نے ان کے اس سسٹم کو آلود نہ کیا ہو۔ اور پھر میری پیاری بہنوں، الحمدللہ وہ شب آئی، وہ دن آیا، وہ ماہ آیا کہ جب اتنی انتہک محنتوں کے بعد، اپنی جوانیاں لگانے کے بعد، اپنے قلم کی انک سکھانے کے بعد، اپنے نعرے لگا کے اپنے گلے بٹھانے کے بعد، بڑی بڑی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے ایسے فورسز کو دیے، ایسی کیا کہتے ہیں لیگی تنظیموں کو دیے کہ یہ کھڑے ہمارے بیٹے، یہ کھڑے ہوں گے، لے کر رہیں گے ہم ایک ملک انشاءاللہ اسلام کے نام پر۔ اور پھر 27ویں شب، وہ شب جو کل رات گزر بیٹھی ہے، وہ شب جس کی صبح آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، دیٹس 27th آف روزہ۔ یہ وہ دن تھا، اگر آپ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بات کریں، کہ جب پوری دنیا نے یہ اعلان سنا تھا کہ پاکستان از ناؤ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ کتنی آنکھیں اس ٹائم شکرانے سے بھیگی ہوں گی، کتنی گردنیں بلا اختیار سجدے میں جا کے گری ہوں گی، کتنوں کو اپنے پیارے یاد آئے ہوں گے جنہوں نے اس کوشش میں اپنی جانیں لگائی، کتنوں نے اس شرک کی آلودگی سے نکل کے ایک نکھرا سورج توحید کا دیکھنا چاہا ہوگا۔ اور ریڈیو پہ جب یہ نشر کیا گیا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، کتنوں نے اللہ سے خوش فوٹو کے ساتھ افطار کے کناروں پہ یہ دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ ایک ایسا ملک چاہیے جہاں شان سے تیری اذانیں گونجے، جہاں شان سے اذان سن کے نماز چلے آئیں۔ اور ایک لمحے کو سوچیں کہ جب 27 آف رمضان یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہوگی کہ پاکستان از ناؤ انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد مملکت ہے، اور پھر اس آزادی کی نوید سن لینے کے بعد بھی کتنا خون بہا، ہندوستان سے پاکستان مائیگریٹ کرنے والوں کو کیسے لوٹا گیا، کیسے چیرا پھاڑا گیا۔ ایک چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی بھی ایک فیملی کی داستان سنا رہے تھے کہ جب سکھ لوگ اور ہندو لوگ اس مسلمان گھر کے اوپر چھاپا مارا کہ ان کے لوگوں کو ضائع کریں گے، تو سب گھر والے چھپ گئے۔ ایک چھوٹا سا 2 سے 4 دن کا بچہ تھا یا 2 ماہ کا بچہ تھا، وہ تو نہیں چھپ سکتا تھا، ماں نے اس کو گود میں لیا، چھپ گئی کہ اس کو نہ مار دے، لیکن وہ بچہ رونے لگا بھوک کی وجہ سے، تو ماں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اور وہ ہاتھ بچے کو بچانے کے لیے، تاکہ اس بچے کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ ہم پاکستان دیکھ سکیں، ہم اپنی فیملی کو وہاں جا کے سیٹل کریں گے۔ اس محبت میں اس ماں نے اپنے بچے کے منہ پہ جب ہاتھ رکھا تو یہ بھول گئی کہ وہ ہاتھ صرف منہ پہ نہیں، ناک پہ بھی آ گیا۔ اور پھر جتنی دیر تک وہ ہندو لوگ، وہ جو پاکستان کی آزادی کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس زمین کے 2 ٹکڑے ہوں گے، اس کی دھرتی ماں کو جدا کر دیا جائے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، جب وہ واپس پلٹے اور ماں نے بچے کے منہ پہ سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ نہیں تھا، وہ اپنی آخری سانسیں ماں کی ہتھیلی کے پیچھے دے چکا تھا، وہ پاکستان کی وہ صبح نہیں دیکھ سکا تھا۔ کیسے آئی ہوگی وہ فیملی اس کو وہاں دفن کر کے؟ آج ہمیں آزادی کا معنی ہی نہیں پتا، آج آزاد ہو گئے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں آزادی سیلیبریٹ کی جاتی اگست کے مہینے میں، ہمیں قومی لیول پہ، نیشنل لیول پہ چھٹی دی جاتی ہے، صبح ذرا سی پرچم کشائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں پتا کہ کس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا تھا، کس نے اللہ کے آگے شکرانے کے سجدے کیے تھے، کس نے اس زمین کے مل جانے کو ایک بلیسنگ سمجھا تھا۔ یہاں تو ناچ گانے، رونق، ٹھٹے مٹھے، میڈیا، سوشل کوریج، یہ وہ ولاگ، کھانا پینا، دعوتیں، گرین اینڈ وائٹ چوڑیاں، اسٹال، بیجز، بس یہ۔ اگر خدا کی قسم ہمیں قمری کیلنڈر کے اعتبار سے سارا سال یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 27ویں شب کو پاکستان کو آزادی ملی، تو آپ کی اس آزادی کے اس فیسٹیول کو اسلام کا رنگ ملتا، صبغت اللہ ملتا، رمضان سے ہوتے، روزے سے ہوتے، گانے نہ چلتے، کسی درجے پہ شرم آتی۔ اگر آج وہ جتنے لوگوں نے اس ملک پاکستان کے اس کلمے کے پیچھے جانے دی، اگر آج وہ جان جائے اور ایک لمحے کو جھانک کر دیکھ لیں کہ پاکستان والے آج بھی ہندو کلچر پہ ایسے ہی مر رہے ہیں، آج بھی ان کی دلہنوں پہ روپ پیلے رنگ پر ہی آتا ہے،
آج بھی انہوں نے یہاں مزارات پہ دوبارہ سے وہی شرک ملا لیا. وہ کھڑے بت پوجتے ہیں، یہ لیٹے بت پوجتے ہیں. آج اگر آ کے وہ یہ سب دیکھ لیں کہ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے مرد کتنی خوبصورتی سے انڈینس کو آئیڈیلائزڈ کرتے ہیں، بلکہ اس سیکولر اسٹیٹ کو میں نے کہا نا اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ کتنی اچھی وہ ہے نا، مذہبی آزادی ہے. کیا چاند پہ چلے گئے وہ لوگ. اور پاکستان کو کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم نے آج یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کو آزاد کرنے کی. یہ حالات دیکھ کر تو یہی دل کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی. اگر آج بھی مسلمانوں کو مسجد تک لے کر آنا مشکل ہے تو یہ ملک کس کام کے لیے لیا تھا ہم لوگوں نے. اتنی پیاری جانیں اس کام کے لیے ضائع کی تھی. اور آج اگر وہ مل گیا کسی درجے پہ اس کی آزادی کے اوپر شکر کرنے کا دل بھی چاہتا ہے تو انہی کے گانے بجا کے، انہی کے اسٹائل کے ڈریسز پہن کے، جس ٹائم پہ وہ اٹھتے ہیں اس ٹائم پہ اٹھ کے، اپنی نمازیں ضائع کر کے، اپنے ٹنٹنے بجا بجا کے، اپنی بائک سے سلنسر لگا کے، ایک شور مچا مچا کے، بس سی ویو جانا، ون ویلنگ کرنا، ڈیٹنگ کرنا، دعوتیں اڑانا، اسٹالز کی کاؤنٹنگ کرنا. بس اس لیے آزادی لی گئی تھی. خدا کی قسم اگر آج بھی حکومتی لیول پہ کسی درجے میں پاکستان کی آزادی کا دن 27 رمضان کو منایا جائے تو یقین جانیے بہت نہ صحیح تو تھوڑا بہت ضرور اللہ کے شکر کا اس میں فلیور آئے گا، نظر آئے گا. جب رات کو شب کو جاگیں گے اور یہ احساس ہوگا، ہمارے بڑے وہ قصے سنائیں گے کہ قیدیں کاٹی اور ظلم برداشت کیے اور لٹے پھٹے آئے اور جائیدادیں وہیں چھوڑ کے، فیکٹریاں ملیں چھوڑ کے پاکستان آئے. اور ہوتا نہیں تھا کہ اسٹیپلر کو پن کر سکے، اسٹیپلر پن کر سکے تو کانٹوں سے جو ہے نا ریفیوجیز نے پیپرز کو بائنڈ کرنا شروع کیا. تو تھوڑا تو شرم آئے گی، تھوڑا تو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا. آلریڈی یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان میں شیطان بند کیا ہوا ہوتا ہے، جنتیں کھلی ہوئی ہوتی ہے اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنے 8 دروازوں کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہیں. تو میری تو حکومت تک اگر ایک لمحے کی بھی آواز جاتی ہے کسی بچے کے ذریعے، کسی یوتھ کے ذریعے، اور اگر حکومت تک نہیں تو بھائی میں اپنے گھر کی حکومت رکھتی ہوں. آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کی رب البیوت ہیں جو ہم یہ لیکچر سنتی ہیں، گھر کی مائیں ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آج کے دن آزادی کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں. آج بتائیں بیٹا، آج یہ وہ دن اور رات ہے جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا. یہ پاکستان جس کے جھنڈے کا کلر گرین اینڈ وائٹ ہے، یہ پاکستان جس کے لیے تم یہ نغمے پڑھتے ہو، آج پڑھو نغمے، آج کرو اللہ کے آگے سجدہ شکر. آج اشتاق راتوں کی تلاش میں ایک رات 27ویں شب بھی آئی. آج بھرو مسجدیں اور کہو اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے الحمدللہ اطمینان سے ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور سج جاتی ہیں یہ مسجدیں. آج دہلی کی مسجدیں دیکھ لیجئے، آج وہاں بڑی بڑی مسلم ایسی کمیونٹیز ہے جہاں ذبح کیا جا رہا ہے. وہاں وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں گائے کی، وہاں ان کے لیے دوسری اسلام کو ایز اے پریکٹیکل لینا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہاں نماز پڑھنا مشکل ہے، وہاں قرآن کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں پردے کے اوپر ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں. تو پھر دل سے شکر نکلے گا، اور اس ماہ میں نکلے گا تو پھر ہر چیز اجر کے اعتبار سے ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گی. تو میری بہت پیاری بہنوں، آج اگر یہ لیکچر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کسی ضرورت کی وجہ سے، تو پلیز جس نے آج سنا وہ نیکسٹ ایئر سے ارادہ رکھے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں یوم آزادی سیلیبریٹ کرنی ہے، رات سیلیبریٹ کرنی ہے اس آزادی کی. تو ہماری مسلمانوں کی تو ساری سیلیبریشن اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے، اس سے کنیکٹڈ ہو کے ہوتی ہے. ہم چاہے عیدیں مناتے ہیں، چاہے جمعہ ہمارے لیے عید ہے، چاہے آزادی کا دن ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تو نے آزاد قوم میں پیدا کیا. اللہ ہم جو جغرافیکلی آزاد ہوئے ہیں، اللہ ہماری ذہنوں کو بھی آزاد کر دیجیے. ذہنیت آج بھی وہیں کہیں غلام رہ گئی ہے ان کی. تو ایک بار پھر آپ کو پاکستان کی آزادی کا دن بہت مبارک، بہت بہت زیادہ مبارک. اللہ تعالیٰ اس عرض پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، قائم و دائم رکھے، شاد باد رکھے. میرے بچے اس کے مجاہد ہوں، انہیں اس کی مٹی سے محبت ہو، کیونکہ اس مٹی کو لیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اس مقصد کو یاد رکھنے والی امت ہمیں بنا دیجیے. اللہ اپنے ملک و قوم، اپنے دین اور شریعت کا وفادار اور پابند ہمیں بنا دیجیے. یا ربی یا رحمان، تمام انسانیت کو کلمے کی چاہت اور ہدایت کی طلب نصیب فرما دیجیے. اللہ تمام مسلمان ممالک جس مشکل میں ہے، اللہ آپ ان پہ خاص کرم فرمائے، بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ان کو بہترین آزادی نصیب فرمائے. صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود فرما دیجیے میرے مالک و مولا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.